دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے جرمنی پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ جرمنی نے اپنی فوجی طاقت کو تاریخی سطح تک بڑھانے کے لیے نئے اعلانات کیے ہیں۔ جرمنی کا جو دفاعی بجٹ ہوگا وہ روس کے فوجی بجٹ سے کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے توازن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ برطانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، نائٹ میئر۔ لندن سے ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کر رہا ہوں جو یورپ کی سیکیورٹی اور برطانیہ کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ ماضی سے جڑا ہوا ایک ایسا موضوع ہے جس کی ذریعے سے ہم مستقبل بینی بھی کریں گے۔ اکتوبر 2025 میں جرمنی نے اپنی فوجی طاقت کو تاریخی سطح تک بڑھانے کے لیے نئے اعلانات کیے ہیں۔ کیا یہ پیش رفت برطانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی؟ اسی کا ہم نے جائزہ لیا آج کی گفتگو میں۔ 20ویں صدی میں جرمنی کی فوجی طاقت جو تھی اس نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 جنگیں ہوئی ہیں، عالمی جنگیں ہوئی ہیں، دونوں کی بنیادی وجہ یا محرک جرمنی تھا اور جرمنی کی فوجی طاقت تھی۔ تو دونوں عالمی جنگوں کی ابتدا ایک طاقتور جرمنی سے ہوئی تھی، اور ان جنگوں کے تجربات نے ثابت کیا کہ ایک مسلح جرمنی پورے خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے نازی جرمنی کا دفاعی خرچ، یعنی ہٹلر کے زمانے کا جو خرچ تھا، وہ جرمنی کی جی ڈی پی کا تقریباً 10% تھا، اور یہ بہت زیادہ تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے یعنی جرمنی پر سخت پابندی عائد کر دی تھی ٹریٹی آف ورسائے کے مطابق، اور جرمن کی فوج کو صرف 1 لاکھ فوجیوں تک محدود کر دیا گیا تھا، اور اسے ٹینک، آبدوزیں اور ایئر فورس رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اور اس دوران ظاہر ہے جرمنی کا جو دفاعی بجٹ تھا تقریباً 0 تک رہ گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ صورتحال بدلی، نیٹو وجود میں آیا، تو اس دوران پھر جرمنی کو بھی 1955 میں بونڈس ویئر یعنی نئی فوج بنانے کا اختیار ملا، اور اس کے بعد سر جنگ کے زمانے میں یہ خرچ جو تھا جرمنی کا، یعنی دفاعی بجٹ جرمنی کا، یہ ان کی جی ڈی پی کا یعنی مجموعی قومی پیداوار کا 2 سے 4% کے درمیان فلکچویٹ کرتا رہا ہے، جبکہ 2010 سے 2021 تک تقریباً 1.2 سے 1.5% کے درمیان محدود رہا، 2% بھی نہیں ہوا تھا۔ 2022 کے بعد جب یوکرین کی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد سے جرمنی کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اکتوبر 2025 میں جرمنی کے نئے چانسلر کلاؤس مارٹس نے یوکرین جنگ کے پس منظر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو یورپی ممالک کے لیے نئی دفاعی پالیسی کی وجہ سے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے جرمنی کے دفاعی بجٹ کو مستقبل میں جی ڈی پی کا 5% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اضافہ 5% تک کا جو ہدف جو ہے 2030 اور 2035 کے درمیان اچیو کرنا ہے نیٹو کے یورپی ممالک نے، یورپی ارکان جو انہوں نے۔ تو ٹرمپ نے طویل عرصے سے نیٹو ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات بڑھائیں۔ تو جرمنی کے جو پچھلے چانسلر تھے شولٹز، انہوں نے 100 ارب یورو، اور موجودہ چانسلر جو ہے مارٹس، انہوں نے 300 ارب یورو کے ایک نئے فوجی فنڈ کا بھی اعلان کیا ہے، جس کا مقصد جرمن فوج کو دنیا کی جدید ترین فوج میں تبدیل کرنا ہے۔ شولٹز نے یہ پیسہ یوکرین میں امداد کے لیے استعمال کیا زیادہ تر، لیکن مارٹس جو ہیں یہ استعمال کریں گے جرمنی فوج کو ماڈرنائز کرنے میں۔ تو وہ ٹینکوں کی لیپرڈ 3 ٹینک جو ہے وہ اس فنڈ سے اس کی تیاری کریں گے، مینوفیکچرنگ شروع ہوگی۔ پھر اسی پیسوں سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس پر مشتمل، اس ٹیکنالوجی پر مشتمل ڈرونز کا سسٹم میں کھڑا کریں گے، اور یورپ کا پہلا لیزر ڈیفنس نیٹ ورک جو ہے وہ بنانے جیسے منصوبے شامل ہیں چانسلر مارٹس کے سامنے، جو موجودہ چانسلر ہے جرمنی کے۔ تو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے یورپ میں دفاعی اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، پورے یورپ میں ہوا ہے۔ جرمنی جو یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے، اب اپنی فوجی طاقت کو نئی بلندیوں پر لے جا رہا ہے۔ اب جرمنی کی معیشت کا سائز جو ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کہ $5.1 ٹریلین ہے، اور اگر وہ اپنی جی ڈی پی کا 5% دفاع پر خرچ کرے گا تو یہ رقم تقریباً سالانہ $255 ارب تک پہنچ جائے گی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس کا اس بات پر بھی انحصار ہے کہ جرمنی کی جی ڈی پی کتنی گرو کرتی ہے، آئندہ کتنی اس کی گروتھ ریٹ بنتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے جرمنی کا جو دفاعی بجٹ ہوگا وہ روس کے فوجی بجٹ کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔
تو اگر 2030 تک جرمنی اپنا دفاعی خرچ جو ہے وہ جی ڈی پی کا 5% کر لیتا ہے، جو تقریباً 270 سے 295 ارب ڈالر کے درمیان بنے گا، تو جب نیٹو کے باقی یورپی ممالک بھی اپنے بجٹ کو 5% تک بڑھا لیں گے، تو اس سچویشن میں جرمنی کا حصہ جو ہے یورپی نیٹو کے کل دفاعی بجٹ کا تقریباً 25 سے 30% ہوگا۔ لیکن اگر فرض کیے باقی دوسرے ممالک جو وہ 5% نہیں بڑھا پاتے اور صرف جرمنی 5% بڑھا لیتا ہے اپنے جی ڈی پی کا، تو جرمنی کا جو بجٹ ہوگا دفاعی، وہ باقی یورپی ممالک کے دفاعی بجٹ کل ملا کر ان سے نصف سے زیادہ ہوگا، 56% سے 62% کے درمیان ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یورپ کی جو سب سے بڑی معیشت ہونے کی عکاسی کرتا ہے جرمنی کے، پھر یہ فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی آپ سمجھیں کہ جرمنی جو یورپ کی سب سے بڑی فوج اور طاقتور فوج بن جائے گا۔ لیکن جرمنی کی اس فوجی بحالی کے ساتھ کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی خود بخود وقوع پذیر ہوں گی۔ جرمنی میں دائیں بازو کی جماعت متبادل برائے، یعنی ایک آلٹرنیٹو ڈوشے، یعنی جرمنی میں متبادل جماعت کا نام اس کا AfD کہلاتی ہے، اس نے حال ہی میں جرمنی میں 24% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ جماعت روس کے ساتھ نرم رویے اور نیٹو سے علیحدگی کی حمایت کی وجہ سے مقبول ہو رہی ہے۔ اگر بڑھتی ہے اس کی مقبولیت تو یہ یورپ میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے، یعنی کہ ایک تو جرمنی میں دائیں بازو کی طاقت ایسی بڑھے گی جو باقی یورپ سے ٹکراؤ کی طرف جا سکتی ہے، اور یہی ہٹلر کے زمانے میں ہوا تھا کہ اس کا باقی یورپ سے ایک ٹکراؤ ہوا تھا اور وہ انتہائی دائیں بازو کی طرف چلا گیا تھا، نازیزم۔ یہی AfD کے متعلق بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور کی ایک نئی نازی پارٹی بن سکتی ہے، اگرچہ اس کے اقتدار میں آنے کے امکانات کم ہیں، لیکن جس حیثیت میں اس کے ووٹوں اور حامیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقتدار میں اگر نہ بھی آئے تو AfD جو ہے یہ جرمنی کی سیاست کا جو مستقبل ہے اس کا یہ تعین کرے گی، اس کی سمت کا تعین کرے گی۔ تو برطانیہ کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور سمجھ لیجیے کہ خطرناک بھی ہے۔ ایک طرف برطانیہ یورپ کی اجتماعی دفاعی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، یعنی نیٹو کی حمایت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جرمنی کی فوجی طاقت بڑھنے سے برطانیہ کی یورپی معاملات میں پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر جرمنی یورپ میں فوجی طور پر سب سے طاقتور ملک بن جاتا ہے تو یہ برطانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، نائٹ میئر ثابت ہوگا۔ یہ 1930 کی دہائی میں جرمنی کی فوجی بحالی نے، یعنی جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس کو اس وقت بھی سمجھے طاقت سے محروم کر دیا گیا تھا، اختیارات سے محروم کر دیا گیا تھا، لیکن 1930 میں اس نے دوبارہ اپنی فوجی طاقت بحال کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اگر جرمنی کی فوجی بحالی نے یورپ کو جنگ کی طرف دھکیل دیا تھا، یعنی 1930 میں، اور آج کا دور بھی کچھ ایسے ہی خطرات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ جرمنی جس کو آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری عالمی جنگ کے بعد مسلسل فوجی طور پر کمزور رکھا، اب وہ فوجی طور پر مضبوط ہو رہا ہے، اور اپنی اکانومی کے سائز کی وجہ سے وہ باقی یورپ کا کم از کم 1/3 ہوگا طاقتور، یا نصف سے زیادہ اس کے پاس فوجی بجٹ ہوگا باقی نیٹو ممالک کے ارکان کی دفاعی کل بجٹ، جو کل بجٹ ہے اس کے مقابلے نصف سے زیادہ ہوگا جرمنی کا دفاعی بجٹ۔ تو بین الاقوامی رد عمل بھی ظاہر واضح ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان جو ہیں اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جرمنی کی فوجی توسیع کو روکنے کے لیے یورپی دفاعی کونسل بنانے کا اعلان کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو، اس یورپ میں جتنے بھی ممالک جو اگر کسی بھی دفاعی پالیسی بنائیں تو وہ یورپین ڈیفنس کونسل کی امبریلا میں رہتے ہوئے بنائیں، یعنی ایک قسم کو جرمنی کی جو فوجی طاقت ہے اس کو ایک کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری طرف امریکی صدر جو سابقہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جرمنی کی طاقت نیٹو کے لیے فائدہ مند ہے، ان کا یہ خیال تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تو نہیں، لیکن جب وہ انکریج کر رہے ہیں جرمنی کو بھی کہ 5% بجٹ بڑھاؤ، یہ سمجھے بغیر یا سمجھتے ہیں لیکن شاید وہ یہی چاہتے ہیں کہ جرمنی بھی ایک بڑی طاقت بن جائے گا فوجی، جو کہ پوری یورپ کے مفادات کے لیے خطرہ ہے، اور خاص طور پر برطانیہ کے مفادات کے لیے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ پھر یورپ میں حاوی ہو جائے گا ملک جرمنی، اور وہ برطانیہ کو ایک یورپ میں کسی بھی طور پر ایک طاقت کے طور پر قابل قبول نہیں سمجھے گا جرمنی، اور پھر باقی یورپ بھی اس کے تابع ہو جائے گا جرمنی کے۔ اگر جرمنی اپنی جی ڈی پی کا 5% دفاع پر خرچ کرتا ہے تو 2030 تک اس کی فوجی برتری روس کے برابر ہو جائے گی،
یعنی وہ روس کے برابر ایک فوجی طاقت نیٹو کے اندر یا نیٹو کے باہر یورپ میں ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں برطانیہ کو فرانس اور پولینڈ جیسے ممالک کے ساتھ مل کر نیٹو کی مشترکہ فوجی مشقیں بڑھانی ہوں گی، یعنی وہی ایک الائنس بننا شروع ہوگا جو کہ ہٹلر کے زمانے میں بننا شروع ہوا تھا، تاکہ موجودہ جرمنی کے اثرات کو بیلنس کیا جا سکے، کم کیا جا سکے، اس کے برابر کی فوجی قوت کھڑی کی جائے۔ تو اکتوبر 2025 میں جرمنی کی فوجی طاقت کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اب کیا یہ برطانیہ کے لیے ڈراؤنا خواب ہے؟ جواب تو وقت دے گا، لیکن تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کے توازن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کو چاہیے کہ وہ جرمنی کی فوجی طاقت کو نیٹو کے فریم ورک میں محدود رکھنے کے لیے فرانس اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے، ورنہ یورپ کی تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کا سننے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور اس پر اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔